أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق اللہ العظیم. ولمن اور بے شک وہ آدمی انتصر جس نے بدلہ لے لیا بعد ظلم ہی اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد فاولئک پس یہ وہ لوگ ہیں ما علیہم نہیں ان پر من سبیل کوئی بھی گرفت. انما السبیل بے شک گرفت علی الذین ان لوگوں پر ہوگی یظلمون الناس جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ویبغون اور بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق بلا وجہ. اولئک یہ وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب ہوگا علیم دردناک. ولمن اور ضرور وہ آدمی صبرا جس نے صبر کیا وغفرا اور لوگوں کو معاف کرتا رہا انا بے شک ذالک اس کا یہ فعل لمن ضرور ہوگا عزم الامور ہمت والے کاموں میں سے ایک. محترم حضرات، آپ نے گزشتہ کل جو آیات سماعت کی ان کا خلاصہ آپ ایک دفعہ پھر سن لیجئے. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائیں اور صفات بیان فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے حکم کو قبول کرتے ہیں، وہ اپنے رب کو ماننے کے بعد اپنے رب کی بھی مانتے ہیں، اپنے رب کی ہر بات مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو کوئی اہم مسئلہ وہ مشورے سے کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور بدلہ لینا اگر ضروری ہو تو وہ اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں جتنی ان کو تکلیف پہنچائی گئی. لیکن جو اس سے اگلا درجہ ہے اعلیٰ اخلاق کا کہ جو آدمی معاف کر دے اور معاملہ درست کر لے، صلح کر لے، تو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. ان پچھلی آیات میں صلح کی جو بات کی گئی ہے، صلح کر لینا اور غصہ ختم کر دینا، معاف کر دینا، اس کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ایک حدیث پاک سماعت کیجیے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا کہ آپ اگر کوئی بھی سوال کرنا چاہیں کسی بھی حوالے سے تو آپ سوال کر سکتی ہیں، پوچھ سکتی ہیں، اور میں آپ کو اس وقت اس کا جواب دوں گا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال کے لیے آپشن دے رہے ہیں
تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر لوں کہ میں نے آپ سے کویسچن کیا کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کر لو۔ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات جاتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ، اور جا کے بتاتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے اس طرح فرمایا ہے۔ واپس آتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے مشورہ کر لیا ہے، ہم دونوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ شب معراج جو رب العالمین کے ساتھ آپ کی جو کلام ہوئے ہیں، ہم کلام ہوئے ہیں، وہاں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات ہمیں بھی بتا دیں، ہمارے نالج میں بھی کوئی بات ہو کہ وہاں باتیں کیا ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات مسکرائے اور آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح کی جو بات ہے اس کا مشورہ ابوبکر کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ مینٹل اپروچ ہوتی ہے نا آدمی کی، ذہن کی رسائی ایکسیس، وہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے وہ صحابہ کرام میں کسی اور کا خاصہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو سنو، میری رب العالمین سے اور بہت ساری باتیں ہوئیں، ایک بات یہ ہوئی کہ باری تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وعدہ رب العالمین نے یہ کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے اگر کوئی آدمی دو ناراض شخصوں کے درمیان صلح کرا دے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو میرے پاس اس کے لیے جو انعام ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ دو ناراض شخصوں کے درمیان صلح کرا دے۔ ہم دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، دو آدمیوں کو، اور گزر جاتے ہیں اور انٹرسٹ نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں ان کا یہ پرسنل میٹر ہے اور ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جنت کے واجب ہونے، جو ہمارے اوپر واجب ہونے والی ہوتی ہے اس کو ہم واجب نہیں ہونے دیتے اور آگے چلے جاتے ہیں۔ ناراض شخصوں میں صلح کروا دینی چاہیے۔ تو صلح کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اس سے بڑی روایت کوئی اور بیان نہیں کی جا سکتی جس کا اتنا بڑا انعام ہے۔ آج کی آیات پہ غور کیجیے، وَلَمْ مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اللہ فرماتا ہے جس آدمی کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ جب ظلم سہ لیتا ہے اس کے بعد اگر وہ بدلہ لے لے، اتنا ہی بدلہ لے لے جتنا اس پہ ظلم ہوا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اللہ فرماتا ہے کہ اس پہ تو کوئی گرفت نہیں، جس نے بدلہ لے لیا اس کا رائٹ ہے، لے سکتا ہے۔ گرفت ان پر لوگوں پر ہوگی جو لوگوں پر بلا وجہ ظلم کرتے ہیں، یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر گرفت ہوگی، ان کے اوپر ہماری پکڑ آئے گی۔ ظلم کا مفہوم آپ نے کل بھی سماعت کیا کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اگر آپ اس کو دے دیں تو یہ عدل ہے، نہ دیں تو یہ ظلم ہے۔ بڑوں کی عزت کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ جو آدمی بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں سے پیار کریں، شفقت کریں ان کو، اگر وہ نہیں کرتے تو وہ ظلم کر رہے ہیں۔ جتنے بھی فرائض ہیں، نماز پڑھنا ہمارے اوپر لازم ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو جو حق جس کا بنتا ہے اگر وہ ادا کر رہا ہے تو وہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو وہ ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ علی الذین یظلمون الناس، گرفت ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور بغیر کسی وجہ کے، بلا وجہ زمین کے اندر فساد چاہتے ہیں، بغاوت چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے سب سے بڑی بغاوت زمین کے اوپر اور سب سے بڑا فساد وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جو آدمی کبیرہ گناہ اعلانیہ کر رہا ہے نا، اعلانیہ سب کے سامنے کبیرہ گناہ کر رہا ہے، وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہے، وہ زمین کے اندر فساد پھیلا رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی اعلانیہ کر رہا ہے۔
اس سے بڑا فساد اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو جو جس طرح بھی بے حیائی کے ذریعے سے، گناہوں کی تشہیر کے ذریعے سے، یا جس طرح سے بھی کوئی آدمی زمین کے اندر جو فساد پھیلا رہا ہے اور بغاوت چاہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی گرفت کریں گے۔ انما السبیل کا تعلق دونوں لوگوں کے ساتھ ہے، یظلمون الناس کے ساتھ بھی ہے، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، وہ یبغون فی الارض کے ساتھ بھی ہے، کہ جو زمین میں فساد چاہتے ہیں، بغاوت چاہتے ہیں، سرکشی کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے اوپر گرفت ہوگی۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ جو گرفت کی بات ہے کی یہ دنیا کے اندر ہے۔ آخرت میں کیا ہے؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب، ایسا دردناک عذاب ہے کہ جس کو یہاں دنیا کے اندر رہ کر تصور میں لایا نہیں جا سکتا۔ آپ ذرا اس کی دردناکی پہ غور تو کریں، جس کو کوئی انسان نہیں کہہ رہا کہ وہ بڑا دردناک ہے، رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ دردناک عذاب ہے۔ اس کی دردناکی کی شدت اور سنگینی وہ اس عقل انسانی میں نہیں آ سکتی کہ اس عذاب کے اندر شدت اللہ نے کیا پنہاں کر رکھی ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، یہاں بدلے کی ساری باتیں ہو گئیں، مگر اب قرآن سب سے اوپر والا سٹیپ بیان کر رہا ہے کہ اگر لڑائی ہو جائے آپس میں تو کیا کرنا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، جو آدمی صبر اختیار کرے، زیادتی ہوئی میرے ساتھ، میں صبر کروں، چپ کر جاؤں، پی جاؤں۔ حدیث پاک بھی ہے کہ جو آدمی لڑائی سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، اضمن له الجنہ، حضور نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ صبر کا بدلہ جنت، کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو مٹھاس تو جنت میں ہے، ہر قسم کی مٹھاس اور چاشنی جنت میں ملے گی۔ تو صبر انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ جب جنت میں جائیں گے نا، تو فرشتے جب انسان کو پروٹوکول دینے کے لیے سلام کریں گے تو وہاں اس طرح سلام نہیں ہوگا جس طرح ہم دنیا میں کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دنیا کا سلام ہے۔ جنت کا سلام اور ہے، وہ ڈیفرنٹ سلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرشتے سلام کریں گے، اور یہ آیت رات کو تلاوت ہوئی ہے تراویح کے اندر، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پر سلام ہو اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں صبر کیا، صبر کیا نا دنیا میں۔ کتنے ایسے گناہ ہیں جس کے بعض اوقات انسان کا دل چاہتا ہے کہ یار یہ کام کرنا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، صبر کر لیا۔ حرام طریقے سے مال کمانے میں بڑا پیسہ ہے، بڑا اس میں انکم ہے، لیکن نہیں اس وجہ سے کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تھوڑے پہ صبر کر لیں۔ تو فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس وجہ سے کہ تم دنیا میں صبر کرتے رہے، فنعم عقبی الدار، یہ جنت کا گھر کتنا پیارا گھر ہے، کتنا خوبصورت گھر ہے۔ یہاں 5-10 مرلے اور 20 مرلوں میں رہنے والے جب وہاں تا حد نگاہ جب محل میں رہیں گے، اور ایک محل نہیں کئی محل، حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا جو آدمی زور کی نماز میں 4 سنت پہلے پڑھتا ہے، جو فرض سے پہلے 4 سنتیں ہیں، جو آدمی پابندی سے یہ 4 سنتیں پڑھتا ہے، اس کو جو اللہ رب العالمین محل عطا فرمائے گا وہ سرخ یاقوت کا ہوگا، اس کے اندر ہر قسم کا فرنیچر بھی سرخ ہوگا، ہر چیز سرخ ہوگی، سرخ یاقوت، اور بڑا کتنا ہوگا؟ جہاں تک انسان کی نظر جائے گی، جہاں تک نظر جائے گی اتنا بڑا۔ ہم دنیا میں سوچتے ہیں نا کہ بڑا گھر ہو ہمارا۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک صاحب ملے، ان کی عمر ڈاکٹر صاحب 75 سے اوپر تھی۔ میں نے کہا جی آپ بڑے دنوں بعد نظر آئے، کہاں گئے تھے؟ کہتے ہیں میں جی فارم ہاؤس بنا رہا ہوں 4 ایکڑ میں، 4 ایکڑ میں بیدیا روڈ پہ میں ایک فارم ہاؤس بنا رہا ہوں۔ میں کہ جی ہوں اللہ اللہ کرو، ہوں چھڈو فارم ہاؤس ہوں، تھی نماز پڑھو ٹائم سے۔ کہتے ہیں نہیں جی بس میری خواہش ہے کہ ایک بڑا گھر جو ہے فارم ہاؤس میرا ہونا چاہیے، بس باقی سب کچھ ہو گیا، بس ایک فارم ہاؤس کی کمی رہ گئی، 4 ایکڑ میں وہ تیار کروا رہا ہوں۔ تو دنیا میں ہم بڑے بڑے گھر جو ہے نا اس کی پلان کرتے ہیں، 25,000 کنال پہ مشتمل وہ رائے بینڈ میں گھر ہے نواز شریف کا، 25,000 کنال،
یہ میں اگر بھول نہیں سکتا 25,000 مرلہ ہے وہ نہیں کنال ہے 25,000 کنال لو اندازہ کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کتنے بڑے بڑے گھر لوگ دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر، تو اللہ آخرت میں جو گھر دے گا، یہ تو اس میں تو اتنے رہنا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، 10-20 سال رہیں گے زیادہ سے زیادہ، پھر یہ چھوڑ کے چلے جانا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے گھر ہے، اور وہ ملنے ہیں صبر کی وجہ سے، بات صبر سے چلی تھی، وَلَمَنْ صَبَرَ، جو صبر اختیار کرے، وَغَفَرَ، اور لوگوں کو بخش دے، لوگوں کو معاف کرتا رہے۔ یہ جو بخشنے کی صفت ہے نا، یہ اصل میں اللہ کی صفت ہے، یہ خالق کی صفت ہے۔ جب انسان خالق کی صفات اختیار فرماتا ہے نا، تو اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھا یہ صفت میری ہے، بخشتا میں ہوں، لیکن یہ میرا بندہ ہے، یہ بندہ ہو کر بخشتا ہے۔ جب یہ بندہ ہو کر دوسروں کو بخش رہا ہے تو میں خالق ہو کر میں اس کی بخشش کیوں نہ کروں؟ تو جب انسان اللہ کی صفات پہ عمل کرتا ہے نا، اس کو اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کو بڑی پسند آتی ہے۔ تو جو دوسروں کو بخشتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے، بخشنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم تو بخشتے نہیں ہیں کسی کو، کوئی ایک دفعہ ہمیں کوئی گالی دے دے نا، یا کوئی مارے ہمارے ساتھ، یا کوئی تلخ کلامی کر لے، بعد میں وہ بیچارہ معافی بھی مانگتا رہے نا، تو ہمارا دل صاف نہیں ہوتا، سارے زندگی ہم کہتے ہیں اس نے یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو یہ ہمت والا کام ہے، جرت والا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے 5 انبیاء علیہ السلام جن کو ہمت والے رسول کہا جاتا ہے، ان سے حضور سے یہ فرمایا کہ فاصبر کما صبر، محبوب آپ ایسے صبر کریں جیسے صبر کیا اولو العزم من الرسل، جیسے 4 ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ہے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ان 5 ہستیوں کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، اور تمام انبیاء میں یہی 5 افضل ہیں، جن میں پہلا نمبر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آتا ہے۔ تو کسی کو معاف کر دینا، صبر کا مظاہرہ کرنا، اسلام پر عمل کرنے میں جو راستے میں تکلیف پہنچتی ہے اس پہ جو صبر کرنا ہے، اور دوسروں کو معاف کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بڑے ہمت والے کام ہیں۔ بس یہ وہی کام کریں گے لوگ جو ہمت والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں۔ صبر، ہماری اس قوم کے اندر صبر کی جو ہے صفت بھی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تھوڑی سی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے فوراً، مزاج کے خلاف بات تھوڑی سی۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ لوگ مسجد میں لڑتے ہیں اس بات پہ، گرمی میں آئے آپ گھر، صاحب آپ نے اے سی لیٹ چلائے، اتنی کولنگ ہی نہیں ہے کہ اے سی کی، اتنی مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ ایک دفعہ ڈی ایچ اے میں تھا تو وہاں پہ ایک بزرگ ہے، میرے ساتھ کبھی ناراض ہوئے کہ اتنی گرمی ہے، آپ نے اے سی جو ہے نا بڑے لیٹ چلائے ہیں، سارے دن آپ باہر پھرتے رہتے ہیں، ٹائم پہ اے سی نہیں چلاتے۔ میں نے کہا جی ہم کل سے سوچ رہے ہیں کہ عہد نبوی کی یاد تازہ کی جائے یہاں پہ، کل سے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا عہد نبوی اگر آ جائے تو اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں کیسے یاد تازہ کریں گے؟ میں نے کہا کارپیٹ ہٹائیں گے، یہاں بجری ڈالیں گے، بجری کے اوپر نماز ادا کریں گے، کارپیٹ ہٹا دیے جائیں گے یہاں سے، اور یہ پنکھے لائٹیں سب ختم، ویسے ہی نماز پڑھنی۔ پتہ چلا نا یہ عہد نبوی کی یاد تازہ کی ہے۔ یہ لائٹیں، یہ کمکے میں یہ فانوس اتار دیں گے، ایک طرف آگ جلا دیں گے، اندھیرے میں نماز پڑھیں گے، آگ کی روشنی پہ نماز پڑھیں گے۔ میں کہ انسان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اگر عہد نبوی کا نظام لے ہیں نا، وہی عہد نبوی کا وہ سارا مسجد کا سسٹم، انسانی عقل ٹھکانے آ جائے۔ ہم تو ان عیاشیوں میں پڑ گئے نا، کارپیٹ بچ گئے، اب ان کارپیٹوں پہ بھی ہمارا اعتراض ہوتا ہے، یہ سافٹ نہیں ہے، اس کے نیچے لیئر ہو، ایک اور بچھا دو۔ ترکی والا منگوانا تھا، یا آپ نے لوکل جو ہے نا کارپیٹ بچھا دی۔ تو صبر جو ہے نا قوم کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اصل یہ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اسلام پہ عمل کرنا ہے، جتنی اس میں سہولت میسر ہے الحمدللہ ٹھیک ہے، اسلام پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اسلام کو اختیار کرنا ہے۔ اے سی ہے یا نہیں ہے، مسجد آنا ہے۔ جب یہ ٹارگیٹ ہونا انسان کہ میں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اے سی چل رہا ہے پھر بھی پڑھنی ہے، نہیں چل رہا پھر بھی پڑھنی، سہولت کوئی ہے پھر بھی پڑھنی ہے، باہر مچھر کاٹ رہے ہیں لوگ پڑھ رہے ہیں، یقین جانیے بڑا ثواب کا مار ہے جو مچھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، جو اس میں مشقت اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے
اور آپ کا قرآن پاک سننا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک